کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے قیامت والے دن. اور یہ پوری ڈیٹیل حدیث میں بعد میں مسلم شریف سے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5556. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا مشکات میں نمبر ہے 5295 اور 5296. لیکن مشکات میں کچھ الفاظ موجود نہیں ہے جو بخاری 5752 اور مسلم 527 میں موجود ہے. بہرحال یہ پوری حدیث مشکات میں 5556 ترمذی کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر 1000 جو ہے وہ 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے. یعنی ہر 1000 70,000 کو. ایک روایت میں نے بیان کیا تھا وہ میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے کہیں پہ ملی نہیں ہے. عموماً کتابوں میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی مجھے اتھینٹسٹی نہیں ملی کہ ہر ایک 70,000 کو. لیکن یہ مل گیا کہ ہر 1000 70,000 کو لے کے جائے گا. یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ 49 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانے والے. لیکن خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے. ساتھ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے کون؟ لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے. یعنی یہ جو شرکیہ دم ہوتے ہیں یا قرآن اور سنت میں جو سنت اذکار ہیں ان کے علاوہ جو دم ہے چاہے شرکیہ نہ بھی ہو وہ نہ کروائیں. اگرچہ وہ جائز ہیں اگر شرکیہ نہ ہو لیکن ان کا یہ یعنی تقوی کا عالم ہوگا کہ وہ صرف سنت اذکار کا جو جھاڑ پھونک ہے اس کی اجازت ہے. اور بعض اتنے فنیٹک ہیں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑ پھونک اپنے اوپر کیا ہے. سیدہ عائشہ نے آپ کے اوپر کیا ہے. بخاری اور مسلم میں المعوذات آخری 3 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور اس سے پہلے سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد. اور یہ حدیث جو ہے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے صحیح بخاری کے ریفرنس کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ معاملہ کیا ہے. لہٰذا اس معاملے میں اس قسم کی بات کرنا کہ سنت اذکار والا معاملہ تو وہ اس سے استثناء ہے اس کا. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور نہ وہ بدشگونی اور فال نکلوائیں گے. یعنی مستقبل کی خبر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4595 کہ جو کسی کاہن کے پاس مستقبل کی خبر پتہ کروانے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی کافی وعیدیں ہیں. جسے شوق ہو تو وہ طب والا چیپٹر جو میں نے بتایا تھا 92 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات کے اندر 4514 سے لے کر 4605 تک تو اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. یعنی سنت اذکار کو چھوڑ کے باقی جھاڑ پھونک چاہے وہ جائز بھی ہو وہ بھی. ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیں گے. ولا یکتوون، اور نہ وہ داغ لگوائیں گے. یعنی اب داغ والا علاج اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ کو 70,000 والی فضیلت تبھی ملے گی جب آپ اس سے بچیں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل بھی کریں گے. یعنی مسبب الاسباب پہ بھی ان کی نظر ہوگی اسباب کے ساتھ ساتھ. تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں پورا باب ہے. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ صحیح مسلم سے میں ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھنے لگا ہوں. یہ جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 520 سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کئی ایک طرق آتے ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 528 تک 520 سے 528 9 احادیث ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے حدیث اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5752. بخاری میں بھی کئی ایک طرق اس کے موجود ہیں لیکن مسلم کا چونکہ ڈیٹیل ہے میں یہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے کلیئر ہو. اکثر لوگ ای میلز بھی مجھے کیا کرتے تھے سوالات بھی کرتے تھے اور کئی ایسے ہیں انہوں نے بقاعدہ مجھے ٹیکسٹ کیا جی جناب ہمارا نام یہ ہے والد کا نام یہ ہے جدو تسی جاؤ گے 70,000 نال لے کے سانو میں وچ پا لینا. بھائی جی سانو اپنا کوئی نہیں پتا. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کے حسن ظن کی لاج رکھے. اور اب 70,000 تو نہیں لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں تو ساروں کو تو نہیں یہ معاملہ ہو سکتا. آپ سب ہمارے لیے دعا کریں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
تو یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے 70,000 لوگوں کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا، ورڈ بائی ورڈ 527 کتاب الایمان شروع میں ہی ہے، 527 نمبر۔ اچھا جی، حسین بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ شیعان علی میں سے تھے، حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کروایا، خیر التابعین میں سے ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا، لیکن میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا، اس وجہ سے میں سو نہ سکا۔ یعنی انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی عبادت گزار ہوں کہ میں رات کے وقت وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ مجھے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میں ویسے ہی رات کو جاگ رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے، تو میں نے بھی رات کو یہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر اوپن ایئر کے اندر لوگ سوتے تھے۔ تو سعید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا، وہ دم کروایا۔ انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا؟ تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے، یعنی بچھو کا یا سانپ کا کوئی ڈس ہو، ڈنگنا ہو، اس کے اگینسٹ یا نظر بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے منتر بھی مجھ پہ پیش کرو، اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں تو وہ کرتے رہو، وہ جائز ہے، لیکن 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا جو یہ والے منتر کرے گا۔ البتہ جو سنت اذکار والے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑھے گا تو وہ اس فضیلت میں داخل رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے اما عائشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5017۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں المعوذات، آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرتی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ۔ تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے، کروایا بھی کرتے تھے، تو کیا آپ محروم ہیں اس فضیلت سے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ فضیلت ہے، اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دین سنت وظائف۔ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، یہ ابھی تک کسی نے حل نہیں کیا۔ سارے لوگ سنت وظائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خود کر لیں، کسی سے نہ کروائیں ورنہ 70,000 کی فضیلت سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ اکثر سلفی عالم، اہل حدیث عالم کہتے ہیں، تو میں نے کلیئر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے، اپنے پر کروایا بھی ہے، تو آپ کو محروم کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح بخاری 5017، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کیا اما عائشہ نے، اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے، جب بیمار ہو گئے پھر اما عائشہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ تو بہرحال وہ سعید ابن جبیر کو حسین تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب سعید ابن جبیر نے دیکھیں حدیث کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا۔ انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے، میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتر کی اجازت ہے، تم نے منتر کروایا، جو بھی جھاڑ پھونک کروایا یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن، جیسے میں کہتا ہوں لیکن 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 ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں۔ یہ پرٹیکولرلی شب معراج کا ذکر ہے، بخاری والے طریق میں موجود ہے۔ بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں۔ میں جو کہا نا، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی بلکہ کوالٹی اتھینٹسٹی ہے۔ اللہ کے حضور کوالٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ النحل کے اندر، 10 سے بھی کم لوگ، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے جو ایمان لائے، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 بھی نہیں تھا۔ اندازہ کریں، یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق پہ ہیں، سواد اعظم ہے، سواد اعظم دیکھ لو،
عظمت والا گروہ ہے. سواد اعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے. بعض پیغمبروں کے ساتھ ایک بھی نہ تھے. اتنے میں ایک بڑی امت آئی, میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہر فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے. تم آسمان کے کنارے کو دیکھو. میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے. اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 80 میں سے 120 میں سے 80 صفیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. الحمدللہ. کہتے ہیں ایک اور گروہ نظر آیا. مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور بخاری اور مسلم کی باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. بڑے ڈومیننٹ ہوں گے وہ لوگ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب صحابہ میں اس معاملے میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے یار جو بغیر حساب و کتاب کے. ان کو تو فکر پڑ گئی نا کہ جناب ہمارا نام بھی ان میں آ جائے. تو یہ بخاری میں موجود ہے 5752, مسلم 527. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے. ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, یعنی آپ کے صحابہ کرام ہیں. بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا. بعض نے کچھ اور کہا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور وہ تم کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی تھی ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سارے صحابہ ہیں, نہیں, یہ سارے تابعین ہیں, سارے تبع تابعین ہیں. وہ خود لاکھوں میں بن جاتے ہیں تو 70,000 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کروائیں گے, کوئی دم نہیں کروائیں گے, یعنی سنت اذکار کے علاوہ. میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ منتر ادر دین سنت اذکار جو جائز ہے لیکن وہ فضیلت سے محروم کر دے گا. منتر نہیں کروائیں گے اور نہ منتر کریں گے اور نہ مستقبل کی خبر لیں گے. بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے, شگون بھی نہیں لیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے. اس طریق میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے, لیکن بخاری اور مسلم کے باقی جو طریق ہیں طرق ان کے اندر موجود ہے, داغ نہیں لگوائیں گے. یہ سن کر سیدنا اوکاشا کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اوکاشا تم ان میں شامل ہو. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جو باقی روایتوں میں آتا ہے, سعد ابن عبادہ, خزرج کے سردار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوکاشا بازی لے گیا, یعنی وہ صحابی بھی اس میں شامل نہیں ہے بغیر حساب و کتاب. ادھر لوگ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, کہنا نہیں خیر کلمہ دے پڑھے اسے نا, ٹھیک ہے نا. بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں سارے نہیں جائیں گے, ورنہ تو اشرا مبشرہ والا معاملہ تو نہ ہوتا نا, یا اصحاب بدر والا اور صلح حدیبیہ والا. وہ فضیلتیں پھر خاص لوگوں کے لیے. یہ قیامت تک امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا اور ہر 1000 پھر 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے, آمین. یہ سن کر اوکاشا جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی اور دوسرے صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوکاشا بازی لے گیا. تو یہ الحمدللہ فضیلت پتہ چل گئی. 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے. نمبر 1 جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے, یعنی ادر دین سنت اذکار. سنت اذکار آپ خود بھی جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں, کسی کو بھی المعوذات کا صحیح بخاری 5014 نمبر حدیث موجود ہے. اور داغ نہیں لگوائیں گے, بل یہ آپ نہیں کروا سکتے اگرچہ جائز ہے اگر اس فضیلت میں آنا ہے. اور شکر ہے ہمارے زمانے میں تو اب یہ تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے طریقہ علاج. اور نہ ہی وہ مستقبل کی خبر. اب یہ والا معاملہ ہے, اب اکثر لوگ وہ 70,000 لوگ, وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں جی آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. اے پیرے ایک کوالٹی موجود نے, سارا دم درود والا کام انہوں نے شروع کیتا ہوا ہے اور ادر دن کتاب و سنت کے کر رہے ہوتے ہیں, جھاڑ پھونک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں
تو یہ تو اس قسم کے یہ شرکیہ جھاڑ پھونک تو ان کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے اپنے رب پر توکل کریں گے. یہ توکل یہ ان کا مریدوں پہ توکل ہے, ان کے نذرانوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اور مستقبل کی خبریں نہیں لیں گے. یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو نہ لیا ہو جائے گا, تو نہ لیا ہو جائے گا. بعد لگ گیا تو تیر, نہ لگا تو تکا, اور لوگ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں. میں ان بزرگوں کو ساروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا مشین ڈیزائن کا لکھ کے دیتا ہوں, جس کے اندر کچھ لیٹن زبان کے حروف ہوں گے, کچھ فرینچ کے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ یونانی ہوں گے, اور یہ صرف مجھے مشین ڈیزائن کا فارمولا کاپی سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں گے سارے بزرگ کٹھے ہو کے. میں مان لوں گا انہوں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوئی. یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ, سکھائے نا ان کو. اس طرح ہوں گے معاملات میرے بھائیو. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو یہ اس قسم کے وہ ان کو پتا ہوتا ہے, بڑے نباز ہوتے ہیں. نوجوان کوئی چلے گیا, نوجوان کا کیا مسئلہ ہوگا, یہ کوئی سپلی آئی ہوگی بی اے میں, یا رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا, یا کوئی لو میرج والا چکر ہوگا, یا ماں باپ تنگ کرتے ہوں گے, ترے جو ایک تکا وہ چھڑ دیں گے تو لگ جائے گا, وہ کہیں گے ہاں نہیں پتا لگ گیا. ان کو آپ چیک کریں, آپ 10 نوجوان لے جائیں جو ینگ ایج کے ہوں اور جو دیکھنے سے شادی شدہ نہ لگتے ہوں, تو آپ لے جائیں ان کے پاس, ان بزرگوں کو کہیں گے جناب دعا کریں ان کی شادی نہیں ہو رہی, بڑے رشتے ٹوٹ گئے, تو آپ دیکھیں ان کو پتا لگ جائے تو پکڑ لیں. یا جن کی اولاد بھی ہوئی ہو, جنہوں کی اولاد نہیں ہوتی, وہ کہیں گے تھوڑے تے بندش ہوئی ہے, کر دیں. چیک کریں نا ان کو, ٹیسٹر لگائیں تو آپ چیک کر لیں. اور یہ اب میڈیا کی برکت سے ان کے سارے پول کھل رہے ہیں, ان کی سارے چٹے بٹے کھل رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی برکت سے اور ہمارے ٹی وی چینلز کی برکت سے اس طرح کی ساری چیزیں کھل کے نا لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اور میں ان تمام ٹی وی جو اینکرز ہیں, اور خصوصاً وہ جو اے آر وائی کے اوپر آتا ہے, وہ کون سا لڑکا ہے, اقرار الحسن, میں بالکل دل سے اس شخص کی قدر کرتا ہوں کہ مجاہد آدمی ہے. اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے اس نے ان سارے لوگوں کو ننگا کیا. اسی طریقے سے باقی چینلز والے بھی جو کر رہے ہیں, جیو والے کر رہے ہیں, یا سما والے کر رہے ہیں, یا دنیا ٹی وی والے, اس قسم کے پروگرام تمام چینلز کے اوپر چلتے ہیں. وہ شبیر تو دیکھے گا, وہ ایکسپریس کے اوپر بڑا زبردست. یہ شبیر آپ کو پتا ہے یہ لقب ہے سیدنا حسین علیہ السلام کا, تو شبیر تو دیکھے گا. تو یہ بڑا اچھا پروگرام. اس کے علاوہ قیدی نمبر کے نام سے اور بھی پروگرام لگتے ہیں. تو یہ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, ان کا سارا چٹا بٹا کھول رہا ہے. اور کہتے ہیں جی یہ جعلی پیر ہے, اور بھائی یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے. جعلی اور اصلی والا کون سا مسئلہ ہوا؟ جعلی شراب اور اصلی شراب یہ وہی صاحب ہے جی. جعلی شراب پینے سے, زہریلی شراب پینے سے جو یہ ہو گیا, تو جناب وہ اصلی ان کو پلانا جو ہے وہ کیا جائز ہے؟ تو یہ ایویں مطلب انہوں نے کہا جی جعلی اور اصلی جیڑا کٹو گے وہی لال ہے جناب, پتہ لگ جائے گا تو. یہ سب کے سب یہ لوگوں کے نظرانوں کے اوپر چل رہے ہیں. ایک کوالٹی بھی یہ 70,000 لوگوں والی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اور ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آگے آگے پیر ہوں گے اور پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے, تو جناب معین الدین چشتی ہوں گے اور فلاں ہوں گے, اور اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کے قرآن کے بعد جو لوگ آئے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کلیم نہیں کر سکتے. کلیم صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. بعد میں بھی ہم اس نے زن کسی کے بارے میں رکھ سکتے ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن باقی ائمہ کے بارے میں, لیکن ہمارا اس نے زن ہے. اصل تو حقیقت اللہ کو پتہ ہے. بالو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, اور کھنگن نہیں دینا کسی نے. اب دوسری طرف دیکھیں بخاری مسلم میں احادیث ہیں, حدیث شفاعت, درجنوں حدیث ہیں بخاری مسلم میں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں. حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر انبیاء شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے, اور پھر ظاہر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اور فرشتے بھی کریں گے, اور اللہ کے نیک لوگ بھی کریں گے. نیک لوگ ان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نیک لوگ نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ ہیں, اولیاء الشیاطین نہیں, جو لوگوں نے خود سے بنا لیے, ان کی میں بات نہیں کر رہا. اور یہ شیاطین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو شیاطین کہتے ہیں, دیوبندیوں سے پوچھیں وہ بریلویوں کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ساری صحیح کہتے ہو یار. شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں, اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں, اہل حدیث ان سب کے بارے میں, یہ سارے اہل حدیث کے بارے میں. ہم کہتے ہیں شاید سارے صحیح کہہ رہے ہو, سارے شیاطین ہو. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے, خود تو خود زبان دراز ہے, اور کتنے کتنے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں. صرف اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں, اسلام کے بزرگوں کو نہیں, اپنے فرقوں کے بزرگوں کو. تو یہ میں نے حدیث کی مسکنسیپشن دور کی, یہ بڑی مسکنسیپشن تھی. اس میں دونوں طرف ایکسٹریم رویے تھے. ایک طرف صوفیاء اس حدیث کو مس یوز کرتے تھے, جی اللہ پر توکل کر لیں, کوئی دعائی, کوئی دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ سنت اذکار بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پہ توکل کریں, اللہ تعالیٰ معاملات خود سیدھے کرے گا. اور دوسری طرف جو ہے وہ سیکولر ٹائپ لوگ تھے
جو انہی چیزوں کے اوپر یہ اسباب کو اختیار کرتے تھے اور مسبب الاسباب سے ہٹے ہوئے تھے. میں نے یہ درمیان کا اس میں راستہ بتایا. اور جو بعض سلفیوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ آپ جو سنت اذکار والا دم ہے آپ خود تو اپنے اوپر کر سکتے ہیں لیکن کسی سے اگر کروائیں گے تو 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. ان کے لیے میں نے علمی پھکی دے دی ہے. اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر صحیح بخاری 5014 کے اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کروایا بھی اور مسلم شریف میں جب گھر والے بیمار ہوتے دم کرتے بھی تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا ہے المعوذات کا تو اب یہاں پہ جس دم کی نفی ہے 70,000 والی فضیلت میں وہ اس دم کی ہے جو ہے تو جائز لیکن سنت اذکار سے ہٹ کے دم ہے. وہ فضیلت سے معروم ہو جائے گا وہ کروا لیتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ادھر کئی لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں, کتنے کرسچنز ہیں, ہندو ہیں جو دم کر دیتے ہیں آپ کو سانپ کے ڈسنے کے اوپر اور شفا ہو جاتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نالج رکھا ہوا دنیا کے اندر. تو لیکن ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سنت اذکار کے اوپر بھروسہ کریں. مسئلہ نمبر میرا 109 ریکارڈڈ موجود ہے sunnatpak.com پہ. نظر بد, جادو ٹونا, وبائی امراض سے بچنے کے جو اذکار ہیں. آخر میں 8ویں حدیث بیان کر دوں تاکہ توکل والا معاملہ اور جو صوفیاء کے اندر فنیٹک رویے پائے جاتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے. میں مسلم کا نمبر بھی بتا دوں, صحیح مسلم 6835 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور مشکات میں ہے 2502. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چڑیا کے بچے کی طرح کمزور ہو گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو نے اپنی کیا حالت کر لی ہے, کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز تو نہیں مانگتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ انہیں کوئی کم پایا ہے اس طرح کا, اور واقعی کام ہی پایا ایسے. ان کا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے دے. بولے اعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ. یعنی جب آپ حیران ہوتے تھے کسی کی اس قسم کی بات پہ آپ کہتے سبحان اللہ پاک ہے غلطیوں سے, یعنی انسان تو غلطی کرے گا. اور یہ کیا تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے؟ تو کیا دنیا میں اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف برداشت کر سکے؟ تو یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں عذاب دے دے آخرت میں نہ دے, تو کیا تو دنیا کی تکلیف اللہ کی برداشت کر سکتا ہے چاہے جائے کہ آخرت کی؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو اللہ سے مانگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں وقنا عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے بچا لے, آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اور وہ صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی, انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. وہ صحابہ کہتے ہیں جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا, اس طرح وہ زندہ ہو گئے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ بیسٹ دعا ہے. یعنی کسی نے پیپروں میں پاس ہونا ہے اس کی دعا یہ ہے, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اس کی دعا یہ ہے, کسی کی نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا یہ ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی دعا یہی ہے کہ اپنی وہ دعا ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے انہی الفاظ میں مانگے, اے اللہ دنیا میں بھلائیاں عطا فرما. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جی جو نیک بیوی ہے دنیا کا بہترین سرمایہ ہے. تو دنیا کی بہترین یہ آپ سمجھ لیں متاع حیات ہے نیک بیوی, تو آپ فی الدنیا حسنہ میں بیوی ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو آپ مانگے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکثر دعا ہے وہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری میں اس کا نمبر ہے 6389 اور مسلم میں 6840. صحیح پڑھا جی میں نے؟ ہاں جی, ابھی تو میں جوان ہوں, اتنی دور سے میں نے پڑھ لیا الحمدللہ. تو یہ انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے, کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے. تو یہ میں نے آخرت کا گرین کارڈ فرض نماز